یہ ہیئرنگ نارملی بدھ کو ہوتی ہے، لیکن کل کشمیر ڈے کی وجہ سے کورٹ بند تھی تو آج یہ ہیئرنگ ہوئی ہے، اور آج ہمارے ساتھ کورٹ میں شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی لایا گیا، اور اس کیس پہ ایویڈنسز اور بڑی سپیڈ سے کیس کو چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس میں بہت سارے معاملات کو جو ہے وہ پس پش ڈالا جاتا ہے۔ خان صاحب سے ملاقات ہوئی، ماشاءاللہ ہمیشہ کی طرح بڑے حشاش بشاش تھے، پرعزم تھے، اور اس کے بعد ہماری جو ہے ہم جا کے ان سے اپنا حوصلہ لیتے ہیں۔ میں یہاں پر خواتین کے حوالے سے جو انہوں نے پیغام دیا ہے، اور جو 8 فروری کو پورے پاکستان کے جو مینڈیٹس کا حق تھا اس پہ ڈاکہ ڈالا گیا، اس کے خلاف جو پروٹیسٹ ہونے جا رہے ہیں ثوابی میں، اس کے لیے انہوں نے ہدایات کی۔ بالخصوص اس چیز پہ انہیں شدید افسوس بھی ہوا، اور میں یہاں پروٹیسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ کل سے ہماری خواتین کو گرفتار کیا جا رہا ہے بغیر وجہ کے، گھروں میں جس طریقے سے چادر اور چار دیواری کی پامالی کر کے گھروں سے اب خواتین کو اٹھا کے لے کے جا رہی ہیں۔ کل رات ہماری گجرات سے AGS ہے، ان کو اٹھایا گیا ہے، ایڈیشنل جنرل سیکرٹری ہے ویمن ونگ کی سینٹرل پنجاب کی، اور ایک ہماری اور ایڈیشنل جنرل سیکرٹری ہے غزالہ زمان، ان کو بھی اٹھا لیا گیا ہے، دوسری جو ہے ان کا نام عظمیٰ ہے، اور اب تک ان کا ہمیں یہ اطلاع ملی تھی کہ انہیں کھاریاں لے جایا گیا ہے، لیکن جب ہماری لیگل ٹیم اور باقی وہاں پر ساروں نے پتہ کیا ہے تو ابھی تک ان کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ سو اگر آپ پاکستان میں اس طرح کا قانون اور اس طرح کی جمہوریت اور اس طرح کا یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا امپریشن دیں گے تو شرم کی بات ہے۔ یعنی اتنا خوف آ گیا آپ کو کہ نہتی خواتین کو بھی آپ گھروں سے اٹھا لیتے ہیں۔ پچھلی دفعہ 24 نومبر کی کال دی گئی تھی، تو 23 نومبر کو فیصل آباد میں ہمارے عہدیداران خواتین ہیں، ان کے گھروں میں جا کے ایک خاتون نے ہماری اس کی بھابھی کو اٹھا لیا، ایک ہماری خاتون عہدیدار اس کی بہن کو اٹھا کے لے گئے، ایک خاتون ہے ان کے والد محترم بزرگ ہیں ان کو لے گئے، اور ایک ہماری عہدیدار ہے اس کے بیٹے کو اٹھا کے لے گئے۔ تو یہ بے شرمی جس طریقے سے کی جا رہی ہے، 1 لاکھ سے زیادہ گھروں میں پنجاب میں ریڈز کی جا چکی ہیں، جس میں بالخصوص خواتین کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ اس پہ خان صاحب بہت شدید ان کو تکلیف بھی ہے، غصہ بھی ہے، اور انہوں نے مجھے ہدایت کی کہ جا کے اس پہ بات کریں گے۔ اب یہ حالات ہو گئے کہ پہلے آپ گھسیٹتے رہے، خواتین کو مارتے رہے، ہمیں مارا گیا، ڈنڈے برساتے ہیں، اور اب آپ ان چادر چار دیواری کی پامالی کے بعد عورتوں کو اٹھا کے بھی لے کے جا رہے ہیں۔ یہ پاکستان کا نہ آئین اس کی اجازت دیتا ہے نہ قانون۔ آپ کتنے ڈرے ہوئے ہیں؟ 8 فروری کو ایک ہم نے پیسفل پروٹیسٹ کرنا ہے، اس ووٹ کی جو چوری ہماری ہوئی تھی اس کے حوالے سے، اس سے بھی آپ کو خوف آ رہا ہے۔ تو لہٰذا انشاءاللہ ثوابی میں بتاتی چلوں، خواتین نے ایک بہت بڑا کنونشن کا انتظام کیا ہے، جس دن ہمارا یہ 8 فروری کا دوپہر کے بعد جب ہوگا، یہ 8 فروری کے حوالے سے جو الیکشن چوری ہمارا ہوا اور جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہوئی، جتنی فاشزم ہوئی، جتنی الیکشن کے دوران میں سختیاں کی گئی، ظلم اور تشدد کیا گیا، نہ صرف اس کا بتایا جائے گا بلکہ ان خواتین کے ساتھ جو سلوک کیا گیا۔ میں یہاں یہ بتاتی چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف سے بلہ چھیننے کے بعد بھی جو 5% ایک پولیٹیکل پارٹی کے اوپر پابندی ہوتی کہ اس نے اپنی خواتین کو سیٹیں دینی ہوتی کہ وہ الیکشن کنٹیسٹ کرے، اس بلہ چھن جانے کے باوجود پاکستان تحریک انصاف وہ واحد جماعت ہے جس نے سب سے زیادہ خواتین کو الیکشن کے لیے میدان میں اتارا۔ ہماری خواتین نے سندھ سے، بلوچستان سے، KP سے اور پنجاب سے سب سے زیادہ تعداد میں میرے سمیت ہم نے الیکشن لڑا، اور ہم نے فسطائیت، جاریت، ظلم اور تشدد اور جو جعلی فارم 47 سے اس کا مقابلہ کیا۔ تو اس حوالے سے ہم نے ایک پروگرام ترتیب دیا ہے، ہم یہ سارے حقائق سامنے لائیں گے، اور اس کے بعد بشرا بی بی کو جس طریقے سے ناجائز ایک جو کیس ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، صرف ایک سیاسی بغض کا، ایک سیاسی جو انتقام کا نشانہ بناتے ہوئے جو یہ گھروں کی خواتین تک پہنچتے ہیں، اس کے حوالے سے یا اسی کی وجہ سے ان کو 7 سال ایک ناجائز قید میں اندر بند کیا گیا ہے۔ ہمارے لیڈر عمران خان صاحب کو 14 سال کی جو ناجائز قید یہ القادر ٹرسٹ کو بہانہ بنا کے دی گئی، یہ ناجائز ہے، اس پہ بھی پروٹیسٹ کریں گے، اور ہم بتائیں گے دنیا کو کہ اس ملک میں آئین اور قانون کی کس طرح دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، آئین اور قانون اور عدالتوں کو استعمال کر کے ناجائز سزائیں دی جاتی ہیں،
اور انتقامی بغض کا سیاسی انتقام کا نشانہ خواتین کو بنایا جاتا ہے. جی اچھا میم یہ بتا دیں آپ کا تعلق پنجاب سے بھی ہے تو جو پنجاب میں جلسہ ہوگا کیا وجہ ہے وہاں پہ کیوں نہیں خواتین شرکت کر رہی ہیں؟ جی خواتین وہاں پر بالکل بھرپور شرکت کر رہی ہیں لیکن وہاں پنجاب کی ایک نئی امی آ گئی ہیں اور وہ کسی خاتون کو امی جی جو ہے وہ برداشت نہیں کرتی ہیں. امی کا بس دل یہ کرتا ہے کہ ان کی کوئی جو ان کے لیے نظمیں لکھے, ان کے لیے جھوٹے جو ہیں وہ قصیدے پڑھے, پھر امی جو ہے وہ ایکٹنگ کرتی ہوئی بھاگی بھاگی آ جائے. لیکن امی اور ان کے جو باقی ابو ہیں ان کے دور میں پاکستان میں بدترین فسطائیت خواتین پہ کی گئی ہے اور یہ ان کے لیے شرم کا مقام ہے کہ ایک فارم 47 پہ جعلی سرکار بنائی گئی ہے اور اس جعلی سرکار کی ناک کے نیچے جس طرح کی فسطائیت کی جا رہی ہے. کل ایک پرامن ریلی کی گئی, کل 5 فروری کشمیر ڈے تھا, کشمیر سے یوم یکجہتی کا دن تھا, لیکن آپ دیکھ لیں کہ حکومتی سطح پر تو آپ کو صرف شرمندگی کے اور کچھ نہیں ملا. لیکن جب ہماری طرف سے پنجاب میں ہماری کچھ لوگوں نے جو علی حمزہ صاحبہ اور باقیوں نے ایک پرامن ریلی کشمیریوں کے ساتھ حق یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے نکالنے کی کوشش کی تو ان پہ بھی پولیس گردی کی گئی ہے. اور اب تو خیر کشمیر سے بھی ہمیں یہ پیغام آ رہے ہیں کہ آپ تو کہتے تھے کشمیر بنے گا پاکستان, آپ نے پاکستان کو مقبوضہ کشمیر بنا دی ہے. ان خواتین کے ساتھ جو سلوک کیا گیا, میں یہاں یہ بتاتی چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف سے بلہ چھیننے کے بعد بھی جو 5% ایک پولیٹیکل پارٹی کے اوپر پابندی ہوتی کہ اس نے اپنی خواتین کو سیٹیں دینی ہوتی کہ وہ الیکشن کنٹیسٹ کرے, اس بلہ چھن جانے کے باوجود پاکستان تحریک انصاف وہ واحد جماعت ہے جس نے سب سے زیادہ خواتین کو الیکشن کے لیے میدان میں اتارا. ہماری خواتین نے سندھ سے, بلوچستان سے, کے پی سے اور پنجاب سے سب سے زیادہ تعداد میں میرے سمیت ہم نے الیکشن لڑا اور ہم نے فسطائیت, جاریت, ظلم اور تشدد اور جو جعلی فارم 47 سے اس کا مقابلہ کیا. تو اس حوالے سے ہم نے ایک پروگرام ترتیب دیا ہے, ہم یہ سارے حقائق سامنے لائیں گے اور اس کے بعد بشرا بی بی کو جس طریقے سے ناجائز ایک جو کیس ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, صرف ایک سیاسی بغض کا, ایک سیاسی جو انتقام کا نشانہ بناتے ہوئے جو یہ گھروں کی خواتین تک پہنچتے ہیں, اس کے حوالے سے یا اسی کی وجہ سے ان کو 7 سال ایک ناجائز قید میں اندر بند کیا گیا ہے. ہمارے لیڈر عمران خان صاحب کو 14 سال کی جو ناجائز قید یہ القادر ٹرسٹ کو بہانہ بنا کے دی گئی ہے, ناجائز ہے, اس پہ بھی پروٹیسٹ کریں گے اور ہم بتائیں گے دنیا کو کہ اس ملک میں آئین اور قانون کی کس طرح دھجیاں اڑائی جاتی ہیں, آئین اور قانون اور عدالتوں کو استعمال کر کے ناجائز سزائیں دی جاتی ہیں اور انتقامی بغض کا سیاسی انتقام کا نشانہ خواتین کو بنایا جاتا ہے. جی اچھا میم یہ بتا دیں آپ کا تعلق پنجاب سے بھی ہے تو جو پنجاب میں جلسہ ہوگا کیا وجہ ہے وہاں پہ کیوں نہیں خواتین شرکت کر رہی ہیں؟ جی خواتین وہاں پر بالکل بھرپور شرکت کر رہی ہیں لیکن وہاں پنجاب کی ایک نئی امی آ گئی ہیں اور وہ کسی خاتون کو امی جی جو ہے وہ برداشت نہیں کرتی ہیں. امی کا بس دل یہ کرتا ہے کہ ان کی کوئی جو ان کے لیے نظمیں لکھے, ان کے لیے جھوٹے جو ہیں وہ قصیدے پڑھے, پھر امی جو ہے وہ ایکٹنگ کرتی ہوئی بھاگی بھاگی آ جائے. لیکن امی اور ان کے جو باقی ابو ہیں ان کے دور میں پاکستان میں بدترین فسطائیت خواتین پہ کی گئی ہے اور یہ ان کے لیے شرم کا مقام ہے کہ ایک فارم 47 پہ جعلی سرکار بنائی گئی ہے اور اس جعلی سرکار کی ناک کے نیچے جس طرح کی فسطائیت کی جا رہی ہے. کل ایک پرامن ریلی کی گئی, کل 5 فروری کشمیر ڈے تھا, کشمیر سے یوم یکجہتی کا دن تھا, لیکن آپ دیکھ لیں کہ حکومتی سطح پر تو آپ کو صرف شرمندگی کے اور کچھ نہیں ملا. لیکن جب ہماری طرف سے پنجاب میں ہماری کچھ لوگوں نے جو علی حمزہ صاحبہ اور باقیوں نے ایک پرامن ریلی کشمیریوں کے ساتھ حق یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے نکالنے کی کوشش کی تو ان پہ بھی پولیس گردی کی گئی ہے. اور اب تو خیر کشمیر سے بھی ہمیں یہ پیغام آ رہے ہیں کہ آپ تو کہتے تھے کشمیر بنے گا پاکستان, آپ نے پاکستان کو مقبوضہ کشمیر بنا دی ہے. میں بات کروں. جی